نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنوں انسانوں ملک کو ہے بھروسہ تیرا، جنوں انسو ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے در والا تیرا، سرورا مرجع کل ہے در والا تیرا، دہر میں آٹھ پہر پڑتا ہے بارہ تیرا، دہر میں آٹھ پہر پڑتا ہے بارہ تیرا، مانگنے والوں پہ وقت ہے خزانہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مانگنے والوں پہ وقت ہے خزانہ تیرا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مدینہ ہے تیرا، تو مختار ہے جو عالم پہ ہے قبضہ تیرا۔ درود سے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، بعثت صدر کے آپ سبھی اراکین منتظمین جلسہ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے نہایت ہی فراخی سے اور نہایت ہی جذبہ محبت سے اس مجلس مبارکہ کو سجایا ہے۔ یہ زیب و زینت، یہ چہک، یہ ساری رعنائیاں آپ کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ و ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار، جس طریقے سے آپ حضرات نے اس جلسہ نوری کو مزین و آراستہ و پراستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بھی آراستہ فرما دے، آپ کے دلوں کو بھی آراستہ فرما دے، آپ کے اولاد کو صالح و نیک بنا دے۔ آمین آمین۔ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اس دیہات میں بڑے سے بڑے جید عالم کو آپ نے بلایا اور بہترین تقریریں ہوئیں، شورائے اسلام کا بھی انتخاب بڑا اچھا ہوا، بڑا نرالا ہوا، اور پھر حضرت حیدر کی انانسری اور حضرت مولانا عبدالمالک مصباحی کی شرکت و انانسری اس جلسے کی کامیابی کے مکمل ضمانت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت اللہ تعالیٰ ان دونوں ہیروں کو اپنی رحمتوں سے ہمکنار فرمائے، ان کے زور و جامع اور بھی ترقی عطا فرمائے۔ آمین سمو آمین آمین۔ یہ ماہ طیبہ کانفرنس، اسی سے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب بہت خوب۔ بڑا اچھا انتخاب ہوا ہے آپ کے کانفرنس کا۔ ماہ طیبہ کانفرنس سے مراد صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح طیبہ سے مراد کیا ہے؟ صبح تو آپ سمجھتے ہی ہیں، طیبہ سے مراد مدینہ طیبہ، اور بڑھتا کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہیں، تقسیم کرنا۔ اب باڑا کے معنی آتے ہیں بھیک دینا، خیرات کرنا۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی میں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب شہر محترم میں، نبی کے شہر میں جب صبح ہوتی ہے تو زمین کے فرشتے بھی اور آسمان کے فرشتے بھی نور کی خیرات لینے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چند منٹ مجھے بولنی ہے کیونکہ ہمارے محترم حضرات موجود ہیں، علماء کرام یہاں پر تشریف فرما تھے اور اچھی تعداد میں تھے، چند رہ گئے ہیں۔ یہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، یہ قصیدہ اس وقت 1775 عیسوی میں پڑھا گیا تھا۔ کہاں پڑھا گیا تھا یہ صبح طیبہ میں بڑھتا ہے باڑا نور کا؟ یہ بدایوں شرف میں عرس قادری میں، عرس قادری میں یہ قصیدہ نوریہ، اس قصیدہ نوریہ میں، اس مجلس مبارکہ میں اور اس سے قادری میں حضرت عبدالقادر بدایونی رحمت اللہ علیہ
اور حضرت وسیع احمد مسجد سے سلطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مادارہ بھی تشریف فرما تھے، سرکار کچھا سے تشریف فرما تھے۔ ان لوگوں کی موجودگی میں یہ شعر پڑھے گئے تھے۔ تو گویا کہ آپ نے حضرات نے ماہ طیبہ کانفرنس کا انعقاد کر کے اس ماہ ربیع نور کی پوری برکتوں کو آپ نے حاصل کر لیا، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی انکساری کا عالم یہ ہے، دیکھیے ہر آدمی اپنی انکساری سے اور تواضع سے بلند ہوتا ہے۔ یہ قصیدہ نوریہ 60 اشعار پر مشتمل ہے۔ آخری میں فرماتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، یعنی خود محنت کیا انہوں نے، خود ہی قصیدہ لکھا، خود ہی محنت و جافشانی سے اس کو مکمل فرمایا، لیکن فرماتے یہ ہیں کہ یہ میری کوئی صلاحیت نہیں ہے اور میرے اندر یہ کوئی خوبی نہیں ہے، جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے میرے سرکار احمد نوری کا فیض نور ہے۔ سبحان اللہ، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب انسان اپنے کو فنائیت کی منزل فائز ہو جاتا ہے تو کامیاب و کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مپن دار سعدی کے راہ صفا، مپن دار سعدی کے راہ صفا، جز بر تواں برف جز بربے مصطفیٰ، تواں رف جز بربے مصطفیٰ۔ فرماتے یہ کہ اے سعدی تم بہت ہی بلند مقام پر ہو، بہت اونچے فقیر درویش ہو، لیکن تم گمان بھی مت کرنا کہ بغیر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تم کامیاب و کامران ہو گے۔ مپن دار سعدی کے راہ صفا، تواں رف جز بربے مصطفیٰ، اے سعدی تو بہت ہی اونچے مقام پر ہو، لیکن جب تک تم اطاعت مصطفیٰ نہیں کرو گے، رسول اللہ کی پیروی نہیں کرو گے، اس وقت تم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ تو جلسہ مبارکہ کے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں میں اسلام ہونی چاہیے، اخلاق میں، محبت میں، اتحاد میں، نماز میں، ہر طرح کی پابندی ہونی چاہیے، تب جا کے یہ جو محنت و جافشانی آپ نے اٹھائی ہے اس کا صلہ ملے گا۔ اب یہ نہیں کہ جلسہ جلوس ہو گیا، لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، پھر ہم جہاں ہیں وہیں ہیں، تو جہاں ہیں وہاں ہیں، تو پھر اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے کو نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ علماء کرام نے جو خطاب فرمایا پر عمل کیا جائے۔ آپ خود مسلمان، آپ خود سمجھتے ہیں کہ بغیر نماز کے کوئی بھی عمل بارگاہ الہی مقبول پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اسی صورت میں نماز کی پابندی کیجیے، اخلاق و اتحاد سے کام لیجیے، بستی میں ایک ساتھ رہیے، اور مدرسہ جو آپ نے کام کیا ہے شمشیہ خیر الورا، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیجیے۔ اصل مدرسہ ہی خدمت جو ہے دین اسلام کی خدمت ہے۔ اس لیے میں ان جملوں کے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں کہ پروردگار آپ حضرات کو سعادت دارین سے مالا مال فرمائے، آپ کے مقصد خیر میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور آپ لوگوں کو ایک نیک ہو کر کے مسلط حقوق کی طرف اشارہ کی توفیق عطا فرمائے، مسلک رضا کا بول بالا فرمائے، اور ہر گھروں میں برکتوں کا ظہور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔